حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں 3 شخص ایک سفر پہ گئے، پہاڑی سفر تھا، بارش ہوئی تو انہوں نے ایک غار کے اندر پناہ لی۔ تینوں نے، بارش بہت زیادہ ہوئی، اوپر سے پتھر گرا اور غار کا جو منہ تھا وہ بند ہو گیا۔ انہوں نے اندر سے بہت زور لگایا، پتھر بہت بڑا تھا، ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب تو ہم دنیا سے چلے جائیں گے، مر جائیں گے۔ پھر ایک شخص نے کہا ہم اپنی جو نیکی ہم کو یاد کرتے ہیں، اس نیکی کے وسیلے سے ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بچا لے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے زنا سے بچنے والی نیکی اس کا ذکر کیا، ایک شخص نے اپنے ایک ملازم کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اس نیکی کا ذکر کیا، ایک شخص نے ذکر کیا اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا۔ انہوں نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے یوں دعا کی، یا اللہ میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے اور میرے چھوٹے بچے بھی تھے، لیکن جب میں کما کر لاتا تو سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو دیتا۔ جانوروں کو میں چراتا ہوتا تھا تو ایک دفعہ میں دور نکل گیا تو رات کو میں لیٹ گھر واپس آیا، جب واپس پہنچا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ روٹین میری یہ تھی کہ پہلے میں ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا، بعد میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتا تھا۔ تو لیکن اس رات والدین سو چکے تھے تو میں وہ دودھ کا کٹورا لے کر ان کے پاس کھڑا رہا، میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیا کیونکہ میرے والدین نے نہیں پیا تھا، میرے والدین نے وہ نہیں پیا تھا تو میں نے بچوں کو بھی نہیں دیا۔ یا اللہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ نیکی کی تھی، اس نیکی کی وجہ سے ہماری غار کا منہ کھول دے، ہمیں آزادی عطا فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس نے اس دعا کا، اس نیکی کا ذکر کیا اور اس طرح دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پتھر کو ہٹا دیا اور والدین کی خدمت کے صلے میں اللہ نے اس کو بھی بچا لیا، اس کے دوستوں کو بھی بچا لیا۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنا یہ میرے بھائیوں لازمی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جا بجا مقام پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا۔ اس موضوع کو چننے کی کچھ وجوہات کہ پچھلے دنوں میں بہت ساری ایسے باتیں سامنے آئیں۔ ایک شخص تھا پروفیسر، پی ایچ ڈی کی، اور پی ایچ ڈی بھی امریکہ سے کی، اسکالرشپ پہ امریکہ گیا، وہاں سے پی ایچ ڈی کر کے آیا۔ 7 اس کے بیٹے، اور بیٹے بھی پڑھے لکھے تھے لیکن دین نہیں پڑھا تھا، دنیا ہی پڑھی تھی۔ کوئی پروفیسر لگ گیا، کوئی لیکچرار لگ گیا، کسی کا کاروبار اچھا ہو گیا، کوئی کسی کام میں پڑ گیا۔ اب اس کا ہوا کیا، اس پروفیسر صاحب جو تھے بیمار ہوئے، ظاہری بات ہے ریٹائرمنٹ بھی ہوئی۔ اب بڑے ہوئے بچے، جب بڑے ہوئے کمانے لگ گئے، اب اس کی جو بیوی تھی وہ معذور تھی، وہ پکا کے نہیں دے سکتی تھی۔ اب 7 بیٹے ہیں، باپ کو کھانا بنا کے دینے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس پروفیسر صاحب کو کوئی بھی کھانا بنا کے دینے والا نہیں تھا۔ جو بہو تھی وہ کہتی میں کیوں بنا کے دوں، وہ دوسری بنا کے دے، دوسری کہتی تو بنا کے دے۔ اب 7 بہویں ہیں ایک ہی گھر میں،
لیکن باپ کو کھلانے والا کوئی نہیں۔ بالآخر اسی طرح ان کا انتقال ہوا۔ ہم نے والدین کو بالکل ہی پیچھے چھوڑ دیا۔ ہمارا جو معاشرہ ہے بالکل ہی والدین کے حوالے سے ہم ان کو ایک عام سا بندہ سمجھتے ہیں، بالکل عام سا، اور ہماری نظر میں والدین کی جو قدر ہے بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک اور واقعہ سنیے، یہ بھی میرے مشاہدے کی بات ہے، اور وہ بھی پڑھے لکھے تھے، پڑھاتے تھے۔ انہوں نے بچے بھی بڑے ہوئے، ایک بچہ ڈاکٹر بن گیا، دوسرا بچہ پروفیسر بن گیا۔ یقین جانیے میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، بچوں نے اپنے باپ کو گھر سے ہی نکال دیا۔ اب بھی وہ زندہ ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے ان کے بچوں کو۔ باپ کو گھر سے نکال دیا، باپ باہر کوئی مکان چھوٹا موٹا 2.5-3 مرلے کا، وہاں پہ وہ رہ رہا ہے اکیلا، اور جو بچے ہیں وہ بڑی ساری کوٹھی 1.5-2 کنال کی اس میں رہ رہے ہیں، اور بچوں کو بالکل اپنے باپ کی پرواہ نہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا وہاں والدین کے ساتھ احسان کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ صرف اسی اللہ کی عبادت کی جائے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ اور والدین کے ساتھ احسان کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ احسان۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤں، آپ میرے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، یہ احسان ہے؟ نہیں، یہ احسان نہیں ہے، یہ ایک عدل ہے، برابری ہے، بالکل برابری کا کام ہے۔ میں بھی اچھے طریقے سے پیش آیا، آپ بھی اچھے طریقے سے پیش آئے، یہ عدل ہے۔ احسان کیا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے برا سلوک کرتا ہے، اچھا سلوک نہیں کرتا، اور میں اس سے اچھا سلوک کروں، یہ احسان ہے۔ کوئی اچھا سلوک نہ کرے، اس کے بدلے میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ احسان ہے۔ تو والدین کے لیے احسان کا حکم آیا ہے، عدل کا حکم نہیں آیا۔ آج یہ بھئی میرا باپ بہت بولتا ہے، بہت بولتا ہے، میرے بھائی جب یہ دعائیں ہٹ جاتی ہیں نا، جب باپ کا جو سایہ وہ سر پہ نہیں ہوتا، اس وقت اولاد کو پتہ چلتا ہے یہ باپ کتنی بڑی نعمت تھا، باپ کتنی بڑی نعمت تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ احسان، کہ اگر یہ تمہارے ساتھ بھی برا سلوک بھی کر لیں پھر بھی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ ان کے آگے بلکہ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کو وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کو اف بھی نہ کہو۔ اب یہ ایک اف کلمہ، اس پہ تھوڑا غور کیجئے گا، اس کا مطلب کیا؟ اگر کوئی ناگوار بات کر دے تو کہتے ہیں اف یار کیا اس نے کر دیا، اف کیا کر دیا اس نے۔ اب یہ بعض اوقات اف نکلتا ہے، بعض اوقات ایک ناگواری کے چہرے کے اوپر آثار آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے والدین تمہارے دل کے خلاف کوئی بھی بات کر دیں، اونچی آواز سے بولنا تو درکنار، ان کے سامنے آنکھیں نکال کر بیٹھنا تو درکنار، ان کے سامنے اونچی آواز سے ان کو دبکنا، ان کو ڈانٹنا پیٹنا تو درکنار، ان کی بات پر تم اف تک بھی نہ کہو، ناگواری کو ان کو پتہ ہی نہ چلے، اچھا بابا جی ٹھیک۔ ان کو ایسے تمہارے چہرے کے جو اثرات ہیں وہ بالکل ایسے نہ ہو کہ ان کو ناگوار گزرے، جو باپ کہہ دے اسی طرح مانتے جاؤ، اسی میں رب کی رضا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے عرض کیا آقا والدین کا مقام کیا؟ فرمایا دونوں تمہارے لیے جنت ہیں، دونوں تمہارے لیے دوزخ ہیں۔ آقا سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا ان کی خدمت کرو گے، والدین کی خدمت کرو گے تمہارے لیے جنت ہے، اور خدمت نہیں کرو گے تو یہ تمہارے لیے دوزخ ہے، اگر وہ تم سے ناراض ہوئے تمہارے لیے وہ دوزخ ہے۔ ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں کیا کیا احکام ہیں؟ فرمایا کلمہ پڑھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہی 5 رکن ہیں نا اسلام کے۔
اس نے عرض کیا آقا میں وعدہ کرتا ہوں میں یہ پانچوں کام کروں گا، کلمہ تو میں نے پڑھ لیا، نماز بھی پڑھوں گا، روزہ بھی رکھوں گا، حج بھی کروں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، اسی پہ کاربند رہوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالکل ٹھیک، اگر تو ایسا کر لے گا تو تو جنتی ہے۔ اونچی آواز سے بول دیں، اگر تو ایسا کر لے گا کیا ہے تو جنتی۔ وہ شخص اٹھا، اس نے کہا آقا میں وعدہ کرتا ہوں میں یہ کام کروں گا، نماز بھی پڑھوں گا، روزہ بھی رکھوں گا، حج بھی کروں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، یہ کام کروں گا میں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کر کے وہ اٹھ کے جانے لگا۔ میرے آقا نے پیچھے سے آواز دی، فرمایا واپس آؤ ذرا، ایک اور بات ہے، ایک اور بات۔ وہ واپس آیا، آقا حکم فرمایا یہ تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا زکوٰۃ، تمہارا حج اس وقت قبول ہوگا جب تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہوں گے۔ جب تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہوں گے اس وقت تمہاری نمازیں قبول ہیں، تمہارے حج اس وقت قبول ہیں، تمہاری زکوٰۃ اس وقت قبول ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، سب سے پہلے اطاعت کا حق وہ اللہ کا، اس کے رسول کا، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر دوسرے نمبر پہ جو اللہ نے حکم فرمایا انشکر لی ولی والدیک، فرمایا میرا بھی کہنا مانو، اللہ فرماتا ہے میرا بھی کہنا مانو، اپنے والدین کا بھی کہنا مانو۔ پہلے کیا فرمایا؟ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، پھر میرا کہنا مان، ماں باپ کا کہنا مان۔ اس کے بعد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اب نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو، اللہ تمہارے سارے عمل قبول فرمائے گا۔ پہلے ماں باپ کا کہنا ماننا ہے، ماں باپ راضی ہیں عبادتیں قبول ہیں، ماں باپ راضی نہیں یہ عبادتیں بھی قبول نہیں ہیں۔ قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ یہ باقاعدہ کہا کرتے تھے، اور شب برات کی رات کتنی عظیم رات ہوتی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ گناہ گار بندوں کی بخشش فرماتا ہے، لیکن اس مبارک رات میں بھی والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں۔ 27ویں شب کوئی طاق رات ہو، 27ویں شب ہو، بخشش کے انبار، جمعے کی گھڑیاں ہوں، 10 لاکھ گناہ گاروں کو اللہ جہنم سے آزاد فرماتا ہے، لیکن مستثنا کر دیا، الگ کر دیا، فرمایا جس کے والدین ناراض ہیں ان کی بخشش نہیں، ان کی بخشش نہیں۔ اب باقاعدہ کہا کرتے تھے کہ یہ نماز ہی تمہاری، اس وقت یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، جا کر اپنے ماں باپ کو منا لو، اللہ تمہاری شب برات کو قبول فرما لے گا۔ میرے بھائیوں، ماں باپ راضی ہیں، رب راضی ہے، اور اگر ماں باپ ناراض ہوئے تو میرے بھائی کچھ بھی پلے نہیں، کچھ بھی پلے نہیں۔ بندہ بڑا وہ کہتا ہے میں جناب یہ ہو گیا، میں پڑھ لکھ گیا، میں یہ ہو گیا، یہ میرے باپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، یہ دقیہ نوسی خیالات کا، یہ تو پرانے، یہ کون سا پڑھا لکھا؟ ارے پڑھا لکھا ہے کہ نہیں ہے، لیکن تمہارا باپ ہے، تمہارا باپ ہے، اور رب نے حکم دیا کہ اپنے باپ کا کہا مان، اپنے باپ کا کہا مان، اپنی ماں کا کہا مان، اور جو ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے، کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ اس وقت لگے گا یار باپ میرا کیا کہہ رہا ہے، میرا باپ کیا کہہ رہا ہے، لگے گا اس وقت کہ یار ہم تو نقصان کی طرف، لیکن اپنے رب کی طرف دیکھ کر، اپنے رب کا حکم مان کر اپنے باپ کا کہا مان، اللہ تعالیٰ اس ناکامی میں کامیابی پیدا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ما انفقتم من خیر، فرمایا جب بھی تم خرچ کرنے لگو، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بیوی کا نہیں فرمایا، بچوں کا بھی نہیں کہا، یتیموں کا، ہر ایک کو پیچھے کر دیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلِلْوَالِدَيْنِ، تمہارے خرچے کے سب سے پہلے جو حقدار ہیں وہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ کون ہیں؟ بولیے۔ یہاں بوڑھے بوڑھے افراد اب گلیوں میں دیکھتے ہیں نا، بوڑھے افراد، میں حیران ہوتا ہوں، پتہ نہیں وہ جوان بچے، ایک سے میں نے پوچھا بھی آپ کا بچہ نہیں، کہتے بیٹے ہیں لیکن پرواہ نہیں کرتے، بچے ہیں پرواہ نہیں کرتے۔
بوڑھا باپ ریڈی لگا رہا ہے، سفید داڑھی ہے، 70 سے 80 سال بابے کی عمر، اور وہ جناب ریڈی لگا رہا ہے، وہ اپنا پیٹ، ارے کیا بابا کتنا کھا لے گا وہ؟ ایک اپنے بوڑھے باپ کو روٹی بھی نہیں کھلا سکتے، اس کو اچھا پہنا کپڑا بھی نہیں دے سکتے، وہ عام سا کپڑا وہ بھی نہیں پہنا سکتے، وہ اپنے کھانے پینے کے لیے، اپنے کپڑے کے لیے وہ جناب ریڈی لگا رہا ہے، سڑکوں کے اوپر بھیک مانگ رہے ہیں۔ ارے میرے بھائی سوچو اپنے ماں باپ کا، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارے والدین کو جن کی زندہ ہیں ہمیں ان کی خدمت کر کے ان کو جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے یہ ہم جاتے ہیں درباروں پہ، چلے بالکل جانا چاہیے، مزارات پہ، اولیاء کرام کے مزارات پہ جانا چاہیے، وہاں جا کر فاتحہ خوانی کرنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، ان کو ایصال ثواب کرنا چاہیے، ان سے فیض لینا چاہیے، کوئی انکار نہیں۔ میرے بھائی سب سے بڑا پیر تمہارے گھر میں تمہارے باپ اور ماں کی صورت میں موجود ہے۔ پیر صاحب کے پاس چلے گئے، ان کی خدمت، پیر صاحب نے جو کہہ دیا، ہاں جی پیر صاحب نے کہہ دیا وہ مانیں گے، ٹھیک ہے، پیر صاحب کا ادب ہے دل میں، وہ بزرگ ہوں گے، بالکل بزرگ ہوں گے، لیکن تمہارے پیر سے بھی بڑھ کر جس کا مقام ہے وہ تمہارے باپ کا ہے، وہ تمہارے باپ کا ہے، چاہے اس کی داڑھی ہے کہ نہیں ہے، نہ قطع نظر اس کی داڑھی ہے کہ نہیں ہے، ہاں اگر باپ شریعت کے خلاف حکم دے تو وہ نہیں مانیں گے، وہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، جو اس سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا نہ کہے، کوئی اور دنیاوی حکم دے وہ کہنا مانو، پیر نے کہہ دیا وہ مانتا ہے، تو جب باپ نے کہہ دیا وہ کیوں نہیں مانتا؟ اپنے باپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھو، اور حدیث پاک سنیے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ماں باپ کا کتنا اونچا مقام اللہ نے کر دیا، فرمایا جس نے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، محبت کی نگاہ سے ماں باپ کے صرف چہرے پہ نظر ڈالی، میرے بھائیوں ابھی دیکھا ہے جب باپ کے ساتھ وہ محبت سے گفتگو کرے گا اس کے درجات کتنے بلند ہوں گے۔ جس نے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، مقبول حج کا ثواب۔ صحابی رسول نے عرض کر دیا آقا ماں باپ تو گھر میں ہوتے ہیں، ان کے چہرے پہ بہت نگاہ پڑتی ہے، اگر کوئی 100 بار اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اس کے بارے میں کیا؟ فرمایا اللہ اکبر واطیب، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 100 مقبول حجوں کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ تمہارے ماں باپ، تمہاری جنت تمہارے گھر میں ہے، ہاں داڑھی ہے کہ نہیں ہے، نمازیں پڑھتا ہے، وہ اس کا اپنا فعل، لیکن تمہارا باپ ہے، تمہاری ماں ہے، وہ ان کا ادب کرنا، ان کے آگے اپنی آنکھوں کو جھکانا، اپنی آواز کو پست کرنا، یہ اولاد کے اوپر لازم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ پیر کا ہاتھ چومتے ہو، ولیوں کا ہاتھ چومتے ہو، باپ کا بھی ہاتھ چوما کرو، باپ کا بھی ہاتھ چوما کرو۔ وہ کہتے ہیں لوگ نہیں باپ کی کون سا داڑھی، وہ کون سا نمازیں، ارے وہ اس کا اپنا فعل ہے، ادب کے ساتھ وہ بھی کہا کرو بابا داڑھی مبارک رکھ لو، میرے آقا کی سنت ہے، ادب کے ساتھ عرض کیا کرو بابا نمازیں پڑھ لو، نماز پڑھنا فرض ہے، ادب کے ساتھ کہہ لو، لیکن پھر بھی نہ پڑھے، خدا نہ خواستہ نہ پڑھے، وہ دین والی سائٹ پہ نہ بھی آئے، پھر بھی اس کا ہاتھ چومو، اس کا ہاتھ چومو، ماں ہے اس کے پاؤں چومو، ماں کے پاؤں چوم کے گھر سے نکلو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی ماں کے پاؤں کو بوسہ دیا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا، وہ جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چوم کر گھر سے نکلا کرو، کبھی بھی ناکامی نہیں ہوگی، کبھی بھی ناکامی نہیں ہوگی۔ اور پھر میں وہی عرض کر رہا ہوں، قطع نظر اس کے کہ تمہارا باپ نمازی ہے کہ نہیں ہے، قطع نظر اس کے اس کے چہرے پہ داڑھی ہے کہ نہیں ہے، قطع نظر اس کے وہ نیکی کام کتنے کرتا ہے کہ نہیں کرتا، لیکن تمہارے لیے تمہاری جنت تمہارا باپ تمہاری ماں ہے۔ کریں گے ایسے انشاءاللہ، یہ اپنا معمول بنا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، سنیے طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے۔ مکہ پاک کی زندگی میں جب آپ مکہ پاک میں تھے ہجرت سے پہلے بڑی تنگی کے ساتھ آپ نے وہ ایام گزارے، آپ کے اوپر گندگی پھینک دی جاتی،
اب جب مدینہ پاک ہجرت ہوئی، جنگیں ہوئیں، اتباع کرنے والے بڑھتے گئے، صحابہ کرام بڑھتے گئے، 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ بن گئے۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اللہ نے قرآن پاک بھی سارے کا سارا اتار دیا۔ اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کاش ایسا ہوتا آج میری ماں زندہ ہوتی۔ حضور فرماتے ہیں، فرمایا میری ماں زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میں 2 رکعتیں پڑھ چکا ہوتا، 2 رکعتیں ابھی باقی ہوتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری ماں مجھے آواز دیتی محمد، میرے آقا فرماتے ہیں میں نماز چھوڑ کر ماں کی خدمت میں چلا جاتا، نماز چھوڑ کر ماں کی خدمت میں چلا جاتا۔ میرے بھائی، ماں باپ کا یہ مقام ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں باپ کا یہ مقام ہے۔ اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے نا، اب جیسے زندگی میں ان کے چہرے کو دیکھنا یہ عبادت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مرنے کے بعد اپنے باپ کی قبر کی زیارت کی، باپ کی قبر کی زیارت، مزارات کی زیارت کرنا، وہ اللہ کے ولی ہیں، انکار نہیں ہے۔ جائیں داتا صاحب، حاضری دیا کریں حاضری، بابا صاحب جایا کریں، آپ کولرا شریف جایا کریں، آپ بزرگوں کے مزارات پہ جایا کریں، لیکن تمہارے لیے ایک اور بھی مزار ہے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے باپ کی قبر کی زیارت کی اللہ اسے بھی حج کا ثواب عطا فرماتا۔ باپ کی قبر کی زیارت کی اللہ اسے بھی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مزار بیٹے کے لیے، والدین کا مزار دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے لیے بخشش کا سامان بنتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن اپنے باپ کی قبر پہ گیا، وہاں جا کے اس نے سورہ یاسین پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے، اس کے باپ کی قبر کی زیارت کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ماں باپ کی قبروں کی زیارت کیا کریں، تمہارے لیے سب سے بڑا مزار، ہاں مدینہ پاک کے مزار کے علاوہ اور روضہ رسول کے مزار کے علاوہ تمہارے لیے سب سے جو بڑا مزار ہے وہ تمہارے باپ کا مزار ہے۔ جن کے والدین زندہ نہیں، ان کی قبریں ہیں، ان کی قبروں پہ جایا کرو۔ کوئی مشکل آ جائے، ہاں کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، مسجد میں 2 نفل پڑھ کے باپ کی قبر پہ چلے جاؤ، باپ کی قبر پہ چلے جاؤ، ماں کی قبر پہ چلے جاؤ، فاتحہ شریف پڑھ کر یا اللہ جو میں نے پڑھا اس کا ثواب، جو وہ 2 نفل جو پڑھے اس کا ثواب میں اپنے ماں باپ کو پیش کرتا ہوں، یا اللہ ان کے وسیلے سے میری مشکل کو حل فرما، اللہ مشکل کو ٹال ہی دے گا انشاءاللہ۔ میں دوبارہ یہ الفاظ دہراتا ہوں، بیٹے کے لیے سب سے بڑا مزار اس کے لیے اس کے ماں باپ کا ہے۔ بیٹے کے لیے زندگی میں ماں باپ اگر زندہ ہیں، سب سے بڑا اس کا پیر اس کے ماں باپ ہے۔ ان کا ادب کرنا، ان کا لحاظ رکھنا، ان کا کہنا ماننا، یہ اللہ اس کے رسول نے فرض کیا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، والدین کے ساتھ ادب سے ہمیں پیش آنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ سنیے حدیث پاک۔ ایک شخص تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک، ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کیا آقا میرا باپ ہے، مجھ سے میرا مال لے لیتا ہے۔ باپ جو تھا ان کا بڑی عمر کا تھا، بیٹا چھوٹا تھا۔ بیٹے نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی آقا میرا باپ مجھ سے مال لے لیتا ہے، پیسے لے لیتا ہے، وہ میرے پاس پیسے رہنے نہیں دیتا، مجھ سے پیسے لے لیتا ہے وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سنی تو حضور نے ارشاد میں جاؤ بھئی اس کے باپ کو تو بلاؤ، اس کا مال کیوں لے لیتا ہے وہ، اس کے باپ کو بلاؤ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے باپ کو پیغام بھیجا تو اتنے میں جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، فرشتوں کے سردار۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی آقا یہ جو صحابی آپ کے پاس بیٹھے ہیں نا، جنہوں نے اپنے باپ کی شکایت کی ہے، اس کے باپ نے کچھ شعر کہے ہیں، اس کے دل میں ہی ہیں، ابھی اس کے کانوں نے بھی نہیں سنے۔ آقا اس کے باپ سے وہ شعر تو سنیے گا ذرا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب وہ باپ پہنچا نا تو حضور نے فرمایا یہ تو اپنے بیٹے کا مال لے لیتا ہے۔ وہ باپ بوڑھا تھا، رونے لگ گیا، عرض کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کہ میں اس کا مال لیتا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں تو اس کا مال لیتا ہوں، لیکن اسی سے پوچھے نا میں کیا کرتا ہوں، اس کی پھوپھیوں کو دیتا ہوں، اس کی خالہ کو دیتا ہوں، کچھ میں اپنی ضرورت کو پورا کر لیتا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ وہ جو تم نے شعر کہے ہیں وہ تو سناؤ، تم نے کچھ شعر وہ تو سناؤ۔ اس نے عرض کیا آقا آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں، میں نے تو آج تک کسی کو وہ شعر سنائے نہیں، آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا سناؤ تو صحیح۔ اب اس نے کیا سنائی شعر، اس کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں، جو شاید ہر باپ کے دل کی آواز ہے جس کی اولاد نافرمان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے شعر سنائی۔ اس نے کہا کہ میں نے اے بیٹے تجھے بچپن میں غذا کھلائی، تیری جوانی میں کفالت کی، اور اس غذا سے جو میں کما لاتا اور اول بار تجھے کھلاتا پھر میں خود کھاتا۔ دوسرے شعر کا ترجمہ، کسی رات تو بیمار ہو جاتا تو میں تیری بیماری کی وجہ سے ساری رات بے چین رہتا، میرا بیٹا بیمار ہے، اور گویا کہ تجھے مصیبت نہیں آئی مجھے مصیبت آ گئی۔ کبھی میں حکیم کو بلاتا، کبھی طبیب کو بلاتا، کبھی کسی کے پاس لے کے جاتا، یہ میرے بیٹے کو آرام نہیں آ رہا، میرا بیٹا بڑی مشکل میں ہے، میرے بیٹے کو بخار ہے، میں تیرے لیے میری آنکھوں میں آنسو ہوتے تیری محبت کی وجہ سے، اور میرا دل تیری ہلاکت کی وجہ سے خوف میں ہوتا، حالانکہ دل جانتا تھا کہ موت کا وقت مقرر ہے۔ اور پھر جب تو بڑا ہوا اور مجھے تجھ سے امیدیں لگ گئیں کہ میرا بیٹا بڑا ہو چکا، یہ میرا سہارا بنے گا، میں جس میں تجھ سے اچھی خدمت کی امید کرتا تھا، تو بیٹے تم نے مجھے بڑی سختی سے جواب دیا، تو اب تو مجھ پر انعام و احسان کرنے والا تھا، تو نے تو بڑی سختی سے مجھے جواب دیا، اگرچہ تو نے مجھ سے باپ کا حق ادا کم از کم ہمسائے کا ہی سمجھ کر ہمسائے کی حقوق ادا کر دیتا میرے ساتھ، جتنا ہمسائے کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرتا اتنا ہی میرے ساتھ کر لیتا، تو تم میرے ساتھ ایک پڑوسی کا سا ہی سلوک کر لیتے۔ یہ اشعار جب اس نے سنائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بیٹے کا گریبان پکڑ کر فرمایا، اور وہ سن لے، وہ ساری اولاد، یہ سارے بیٹے سن لے، بیٹا کہتے ہیں یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میں نے گھر بنایا ہے، یہ میں نے فیکٹری بنائی ہے، یہ میں نے دکان چلائی ہے، بابا آپ کی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فیصلہ فرما دیا، اس کا گریبان پکڑ کر فرمایا ابے تو میرے پاس یہ شکایت لے کر آیا تھا کہ میرا باپ میرا مال لے لیتا ہے، سن لے تو اور تیرا مال سارے کا سارا تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے فیصلہ فرما دیا۔ تو میرا مال یہ نہ کہا کرو بابا میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کو، اور اس طرح کرنے سے تیرا رزق کم نہیں ہوگا۔ روزی میں بے برکتی کی ایک بنیادی وجہ جب بندہ ماں باپ کو دینا چھوڑ دیتا ہے، جب ماں باپ کو دینا چھوڑ دیتا ہے روزی میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہے، فرمایا اپنے والدین کو دیا کرو، والدین کی خدمت کیا کرو، اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا تمہاری روزی میں برکت ہوگی۔ روتے ہیں نا بھئی رزق کم ہو گیا، رزق کم ہو گیا، رزق کم ہو گیا، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے مانگنے سے پہلے ان کو نذرانہ پیش کرو، اور یہ سمجھو کہ بس یہی ہے جو میں نے ان کو دے دیا، یہی میرے توشہ آخرت بھی بنے گا، اسی کے صدقے اللہ مجھے دنیا میں بھی رزق عطا فرمائے گا۔ ادب کے ساتھ ان کو پیسے، ان کو مانگنے کی بھی حاجت نہ ہو، کاش ایسا ہو جائے، ماں باپ کو مانگنے کی بھی حاجت نہ ہو، ان کے مانگنے سے پہلے آپ ان کے بیٹے ہیں، ان کی اولاد ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوگا میرے ماں باپ کی کیا ضرورت ہے، ان کے مانگنے سے پہلے ان کی ضرورت کو پورا کر دیں، پھر جو ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی اللہ دنیا بھی وہ عالی شان کر دے گا، آخرت بھی عالی شان فرما دے گا۔ ان کے مانگنے سے پہلے ان کی خدمت کر دے، مانگنے سے پہلے ان کو دے دے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور سنیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دے تو اس سے اس کے رزق میں کمی آ جاتی ہے۔ ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو، فاتحہ پڑھ کے ان کو ایصال ثواب
کیا ہی ایسا اچھا ہو جائے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا ہی اچھا ہو جائے کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھاتے ہیں نا، کھانا کھانے سے پہلے یا کوئی بھی وقت ایک معین کر لیں، روزانہ کچھ قرآن پاک پڑھ کر، کہیں سے بھی 1 رکوع پڑھ لیا، 2 رکوع پڑھ لی، جن کے والد دنیا سے جا چکے 1 رکوع پڑھ لیا، 2 رکوع پڑھ لی، سورہ یاسین پڑھ لی، سورہ اخلاص پڑھ لی، کوئی بھی سورت پڑھ لی، درود پاک پڑھ لی، کلمہ پڑھ لیا، ایک وقت معین کر لو، پھر جو پڑھا یا اللہ یہ میں نے اپنے والدین کو ایصال ثواب کیا، دعا کیا کرو، انشاءاللہ روزی میں بے بہا برکت ہوگی، بے بہا برکت ہوگی۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، ابو اسحاق اسفرائینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 418 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے پاس، ان کی خدمت میں ایک بزرگ تشریف لائے، عرض کی کہ حضور میں نے ایک رات آپ کے بارے میں خواب دیکھا تھا۔ فرمایا کیا خواب دیکھا؟ عرض کی میں نے بڑا اچھا خواب دیکھا کہ آپ کی داڑھی مبارک میں موتی تھے۔ کیا تھے؟ موتی تھے آپ کی داڑھی مبارک میں، لالوں سے سجی ہوئی تھی، بڑی چمک رہی تھی آپ کی داڑھی مبارک۔ فرمایا اس میں تعجب والی کون سی بات ہے؟ رات جب میں سونے لگا نا تو سونے سے پہلے ماں کی خدمت کی تھی، ماں کے پاؤں دبائے تھے اور اپنی داڑھی سے ماں کے پاؤں کو میں نے چوما تھا، اپنی داڑھی جو تھی ماں کے پاؤں میں ملی تھی میں نے، بس وہ جو ماں کے قدموں کی خاک تھی نا وہ تم نے ہیروں کی صورت میں دیکھ لی، وہ تم نے ہیروں کی صورت میں دیکھ لی۔ ماں باپ کے قدم چوم کر گھر سے نکلو، باپ کے ہاتھ چوم کر گھر سے نکلو، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ کی قدر کیجئے، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھیے، ڈانٹے نہیں ان کو، نہیں ڈانٹے نہیں، ادب کے ساتھ اپنی آنکھیں جھکا کر، بابا جیسے آپ کہیں، ابو جیسے آپ کہیں، ابو جیسے آپ کہیں ویسے ہی ہوگا۔ ہاں کوئی کنوینس کرنا ہو محبت سے کنوینس کریں آپ، ابا جی اگر ایسے نہیں، آپ جیسے کہتے ہیں ہوگا ویسے، اگر ایسے کر لیں تو ابا جی اس کی یہ نقصان ہے۔ ایک محبت کے ساتھ والدین کے ساتھ رشتہ بنائیے کہ آپ کو دیکھ، ماں باپ تو بڑے کریم ہوتے ہیں نا، وہ تو اولاد کو دیکھ کر ویسے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اگر بہت دل دکھا ہو نا، بہت دل دکھا ہو کہ بیوی کو جناب وہ اوپر چڑھا دیا، یہ بھی ایسے بھی مشاہدے آئے ہیں۔ مجھ سے ایک مسئلہ باقاعدہ پوچھا ایک بندے نے کہ میرا بڑا بھائی، وہ ماں نے بڑے اس کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتی رہی، اس کی شادی ہو گئی، اب وہ ماں کے پوچھنے تک نہیں آتا، وہ کھانے باہر سے باربیکیو آیا، باہر سے جناب وہ پیزے آئے، باہر سے کچھ بھی آیا، کبھی بھی ماں سے نہیں پوچھا ماں تم نے کھانا ہے، سیدھا بیوی بچوں کے پاس۔ ایسے نہ کریں، رب ناراض ہوگا۔ ایک صحابی کا واقعہ سنیے، اور وقت بھی ہو چکا۔ ایک صحابی تھے، علقمہ نام تھا ان کا، رضی اللہ تعالی عنہ۔ آخری وقت آیا لیکن زبان پہ کلمہ طیبہ نہیں جاری ہو رہا۔ کن کا؟ ہاں، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، اور حضور کے ساتھ جہاد پہ بھی جاتے تھے۔ وہ مرتے وقت کلمہ جاری نہیں ہوا، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ کلمہ لیکن موت بھی نہیں آ رہی، کیونکہ حضور کی صحابی ہے نا، ایمان پہ خاتمہ تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن نزا کی سختی ہے، کلمہ طیبہ ان کی بیوی تلقین کر رہی ہے، نہیں، پیغام بھیجا حضور کو، حضور آپ کا صحابی وہ فوت ہو رہا ہے لیکن زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے تو حضور نے فرمایا اس کے ماں باپ کہاں ہیں؟ عرض کی حضور اس کا باپ تو فوت ہو چکا ہے، ماں ہے اس کی ماں ہے، تو فرمایا اس کو بلا لاؤ، لیکن حضور خود اس کے پاس چلے گئے۔ اس کی ماں نے کہا حضور مجھے آپ نے حکم فرمایا میں آ جاتی، فرمایا بتا تیرا بیٹا تیرے ساتھ کیسا سلوک کرتا تھا؟ حضور نے جب یہ فرمایا تو اس نے کہا حضور آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، حضور آپ کے ساتھ جہاد پہ جاتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ نہیں پوچھا، یہ بتا تو اس سے راضی ہے کہ نہیں ہے، تو اس سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی ماں نے کہا نہیں آقا میں اس سے راضی نہیں، میں اس سے راضی نہیں، اس نے ہمارا بڑا دل دکھایا۔ آقا یہ خود کھاتا تھا ہمیں نہیں کھلاتا تھا، یہ اپنی بیوی کو پہناتا تھا ہمیں نہیں پہناتا تھا، یہ اپنی بیوی بچوں کو خیال کرتا تھا ہمارا خیال نہیں کرتا تھا، اس کا باپ بھی اسی صدمے سے مر گیا۔
آقا میں اس سے راضی نہیں. میرے آقا نے فرمایا راضی ہو جا، تیرے بیٹے کا آخری وقت ہے، راضی ہو جا. عرض کی نہیں آقا میں راضی نہیں ہوں اس سے ہوں گے. حضور نے فرمایا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو، آگ جلاؤ. اس کی بڑی ماں نے کہا حضور کیوں آگ جلائی جا رہی ہے؟ فرمایا تیرے بیٹے کو آگ میں ڈالنے کے لیے. آقا میں ماں ہوں، میں کیسے دیکھ سکتی ہوں کہ میرا بیٹا آگ میں جلے؟ فرمایا یہ تو دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ تو بہت ہی زیادہ ہے، وہ تو بہت ہی سخت ہے، اس سے راضی ہو جا، تیرا بیٹا جہنم کی آگ سے بچ جائے گا. اس نے کہا آقا آپ کے کہنے پہ میں نے اس کو بخش دیا، میں اس سے راضی ہو گئی، میں نے اس کو معاف کر دیا. میرے آقا نے فرمایا بلال جاؤ دیکھو اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہوا کہ نہیں ہوا. اب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ پہنچے تھے، اندر سے آواز آ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان کی روح پرواز کر گئی، فوت ہو گئی، ایمان پہ خاتمہ ہوا. حضور نے جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الفاظ ارشاد فرمائے؟ فرمایا من فضل زوجته علی امہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جس نے اپنی بیوی کو اپنی ماں پر فضیلت دی اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، لوگوں کی بھی لعنت. بیوی کا مقام ہے، بالکل بیوی کے حقوق ہیں، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، لازمی ہے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لیکن بیوی کے اوپر ماں ہے. ماں باپ سے بڑھ کر تمہارا کوئی بھی تمہارے حسن سلوک کا حقدار نہیں. بیوی کا بھی خیال رکھیں، اگر کوئی نہیں بنتی، ہوتا ہے ایسے ساس بہو کی نہیں بنتی، اس میں بیوی کے بھی حقوق پورے کریں، ماں کے حقوق بھی پورے کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماں باپ کا ادب کیجیے، ان سے دعائیں لیجیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.